السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آج کل انٹرنیشنل نیوز میں اور سوشل میڈیا میں ایک مووی لائم لائٹ کا شکار ہے۔ کئی حلقوں سے اس پر کرٹیسزم کیا جا رہا ہے۔ اس مووی کا نام ہے فرحہ۔ کیا وجہ ہے اور کیوں ہو رہا ہے یہ سب، یہ تو تھوڑی دیر میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے، مگر اس سے پہلے یہ چیز یاد رکھنی چاہیے، یہ کوئی نئی مووی نہیں ہے۔ 14 ستمبر 2021 کو ٹورنٹو فلم فیسٹیول میں یہ مووی ریلیز کی جا چکی تھی، اور اس کے علاوہ بھی دنیا کے کئی دیشوں میں یہ مووی ریلیز کی جا چکی، اور ایون آسکر اکیڈمی جو ہے وہاں پر بھی یہ مووی دیکھی جا چکی تھی، اور یہ سوچا جا رہا تھا کہ اس مووی کو ہو سکتا ہے ایوارڈ مل جائے۔ مسئلہ تب پیش آیا کہ جب دنیا کی سب سے بڑی موویز، سیریز اور ڈاکومنٹریز کو آن لائن سٹریم کرنے والی ایک کمپنی نیٹ فلکس نے اسی مہینے 1 دسمبر 2022 کو اس مووی کو نیٹ فلکس کے اوپر لانچ کر دیا۔ بس اتنی سی بات تھی، اور اسرائیل اور پرو اسرائیلیز اور پرو زائنسٹ جتنے سرکلز ہیں ان سب کے اندر بھگدڑ مچی ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیوں اس مووی کو پبلک کیا گیا، اس سے تو ہمارا نیگیٹو امیج جا رہا ہے۔ ایسا ہی جب کچھ مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بنائے جانے والی فلموں یا ڈاکومنٹریز کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں تو ہمیں فریڈم آف سپیچ اور فریڈم آف انفارمیشن کے نام کا لالی پاپ دے کر خاموش کرنے کی صلاح دے دی جاتی ہے۔ خیر، مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی کسی مووی کے سٹارٹ میں یہ لکھ دیا جائے کہ انسپائرڈ بائی ٹرو ایونٹس اور ٹرو سٹوری، تو یہ فلم اور بھی لیتھل ہو جاتی ہے۔ بس ایسا ہی کچھ فرحہ مووی کے حوالے سے ہوا۔ دراصل یہ پکچر 1948 کے ان گھنونے واقعات سے پردہ اٹھاتی ہے جس وقت پوری دنیا مسلمانوں کی پیٹھ میں اسرائیلی ریاست نامی کھنجر کھونپنے میں لگی ہوئی تھی۔ بس اسی ظلم اور بربریت کی داستان کو ایک چھوٹی لڑکی فرحہ کی آنکھ سے دکھایا گیا ہے کہ جس وقت پوری دنیا اسرائیلی ریاست کو اپنے زور اور اسلحے اور لالچ اور حرص اور دشمنی کی بنیاد کے اوپر فلسطین میں گاڑ رہی تھی۔ فلسطینیوں کا قتل عام اور ان کی جائیداد پر قبضہ یہ ایک عام معمول تھا، مگر کیا اسرائیلی صہیونیوں کے اس ظلم کی داستان 1948 سے ہی شروع ہوتی ہے؟ بالکل نہیں۔ یہودی تاریخ میں اپنی مسلسل مکاریوں کی وجہ سے در بدر بھٹکتے رہے ہیں۔ اس 2000 سالہ اتحاد کا نقشہ اینڈریو ہچکاک نے اپنی کتاب دا سائناگوگ آف سیٹن میں بہت زبردست کھینچا ہے۔ وہ کیا وجہ تھی کہ یہودی یورپ سے نکلے، عرب سے نکلے، افریقہ سے نکلے اور دنیا کے ہر کوچے سے نکل کر در بدر ہو کر ٹھوکریں کھاتے رہے۔ بالآخر 19ویں صدی کے آخر میں ایک کٹر یہودی جرنلسٹ، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ تھیوڈور ہرزل نے ایک پلان پیش کیا یہودی آبادی کے سامنے کہ کس طریقے سے وہ مڈل ایسٹ کے ایج پر فلسطین کے اندر ایک نقطے جیسی حکومت قائم کر کے اس کو یہودی ریاست کے طور پر ڈکلیئر کر سکتے ہیں۔ بیسیکلی یہ صہیونی طاقتیں تھیں جن کا حقیقت میں بنی اسرائیل کے قبائل سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس بات پر کہ جوئش کمیونٹی اور زائنسٹ موومنٹ میں کوئی تعلق ہسٹری کے اعتبار سے نہیں تھا، اس پر ایک شاندار کتاب دا 13th ٹرائب دا خزر امپائر اینڈ اٹس ہیریٹیج، جو کہ ایک جرنلسٹ آرتھر کوئسلر کی بڑی شاندار کتاب ہے، پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، جس میں ایکسپلین کیا گیا ہے کہ کس طریقے سے ایک ٹولے نے خزر امپائر کے قریب کس طریقے سے یہودی دھرم کو قبول کیا، جبکہ اصول میں ایسا ہو نہیں سکتا، اور انہوں نے خود کو ایک ٹرائب کے طور پر قبول کروانے کی کوشش کی، جو بعد میں زائنسٹ موومنٹ کے کرتا دھرتا بنے۔ یہی وجہ ہے کہ تھیوڈور ہرزل نے اس اسرائیلی ریاست کو حاصل کرنے کے لیے کتنے ہی یہودیوں کا قتل عام بھی فلسطین کی سرزمین پر کیا تھا۔ مگر یہ تو تھی 1948 سے پہلے کی کہانی۔ اس مووی فرحہ میں 1948 کے کچھ حقیقی واقعات سے یہ درشایا گیا ہے کہ کس طریقے سے وہاں پر اسرائیلی زائنسٹ آکوپیشن قائم کیا گیا، اور کس طریقے سے وہاں اپنے خلاف اٹھنے والی آوازوں کو بندوق کی گولی سے اور پیسے کی بولی سے خرید کر چپ کروایا گیا۔ ہاں، 1948 کے بعد سے اب تک کس طریقے سے اسرائیل نے پیلسٹائن کے ڈیموگرافکس کو آرٹیفیشلی پلانڈ طریقے سے چینج کیا ہے، اس پر 1 سال پہلے میں نے ویڈیو بنائی تھی، جب میں نے نقشہ کھینچا تھا ایک ایسی پیش گوئی کا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سے زیادہ سال پہلے کی تھی۔ وہ پیش گوئی تھی کہ بیت المقدس کی آبادی مدینہ منورہ کی بربادی ہے۔ 1948 کے بعد کے واقعات کو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں میں کیا لنک ہے، اور آج کی زائنسٹ موومنٹ کس طریقے سے پیلسٹینینز کو ان کالونیز سے نکال کر پیچھے پش بیک کر رہی ہے،
اور کیا حربہ استعمال کر رہی ہے اس کے لیے وہ ویڈیو میں اپلوڈ کروں گا. ساتھ جڑے رہیے. اللہ حافظ.